خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے بڑے خاص اور بڑے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے پڑوسی، آپ کا حقیقی پڑوسی کون سا ہے؟ اور اس کے تعلق سے جب ہم لوکا اس کے 10 باب کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی ایک عظیم ترین خدا کے کلام میں بات لکھی ہے۔ آج اس پر غور کریں گے۔ لکھا ہے، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح سے اس کو پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہاں پر جو تریت کا سب سے بڑا حکم ہے اس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ اور یہ ایک عالم شرع تھا جس نے خدا یسوع مسیح کو آگے سوال کیا آزمانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تریت میں ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کیا ہے کہ تو ریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح سے اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ باتیں تو ریت میں لکھی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا یہی کر تو جیتا رہے گا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مطلب اس میں زندگی ہے، یہاں پر زندگی کے بارے میں ہی سوال کیا جا رہا ہے۔ اب پڑوسی کون ہے؟ آگے لکھا ہے، مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اسی جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اب یہاں پر جو عظیم ترین بات ہے، جو قابل غور بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ عالم شرع تھا اور خدا کے کلام کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور اس نے خدا یسوع مسیح سے سوال کیا اپنے تئی راست باز ٹھہرانے کے تعلق سے، اپنے آپ کو راست باز دکھانے کے تعلق سے، شریعت کے اعمال پر گمنڈ کرنے کے تعلق سے کہا، تو پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اب یہ جو جواب ہے اس کو جب ہم ہسٹریکلی طور پر دیکھتے ہیں کہ سامری لوگ اصل میں کون تھے، سامری لوگ اور یہودی لوگ، ان دونوں کے درمیان ایک مذہبی تعلقات جو تھے ان میں دشمنی تھی، کیونکہ سامری یہ سمجھتے تھے جو اصل جگہ عبادت کی ہے وہ جگہ ہے جو ہمارے باپ یعقوب نے اس کے بیٹے یوسف کو دی تھی، جو یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت خدا یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ، یعنی کہ ان کے اندر ایک مذہبی جو ہے وہ دشمنی پائی جاتی تھی۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی عجیب اور بڑی عظیم ترین بات کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے، ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے کہ ایک یرو سے شخص نکلتا ہے
اور وہ جا رہا ہے اور وہ ڈاکو میں گر جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک کاہن اسی راہ سے جاتا ہے اور اس شخص کو دیکھتا ہے، لیکن وہ کترا کر چلا جاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ جو شخص مصیبت میں ہے، دکھ کے اندر ہے، مارا کوٹا ہوا ہے، ادموا ہے، اس پر وہ کاہن نظر کرتا ہے لیکن اس کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اسی راہ سے ایک اور شخص آتا ہے جو لاوی ہے۔ اچھا، کاہن اور لاوی دونوں ایک ہی قبیلے سے ہیں، کاہن بھی لاویوں کو قبیلے سے بنتا ہے، لیکن یہاں پر دوسرا شخص جو آتا ہے وہ بھی لاوی ہے۔ وہ بھی اس جگہ سے ہو کر کترا کر اگنور کر کے جو شخص ادموا پڑا ہے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن آگے جو تیسرا شخص آتا ہے وہ سامری ہوتا ہے۔ اب سامریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توریت کی جو 5 کتابیں ہیں یہ ان کو مانتے تھے، توریت کی 5 کتابوں کو پر ایمان رکھتے تھے، اور خداوند کی مقدس دنوں کو، عیدوں کو، اور سبت جو ہے ان کو مانتے تھے۔ سامری لوگ جو تھے یہ صرف 5 کتابیں جو بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے دی ہے ان کو فالو کرتے تھے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اسی عالم شرع کا جو شخص تھا اس کو کہا کہ تیری دانست میں، تیری عقل کے مطابق ان تینوں میں سے راست باز کون ٹھہرا، کاہن یا لاوی یا وہ تیسرا جو سامری تھا؟ اس نے جو آنسر کیا، یہ بات آج ہم سب ایمانداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے آنسر کیا، میری دانست میں وہ جس نے اس پر رحم کیا، یعنی کہ جو شخص ادموا ہے، جس شخص کو ڈاکوؤں نے مارا ہے، جس شخص کی حالت مرنے کے قریب ہے، اس شخص پر جو رحم کر رہا ہے۔ اب نہ لاوی نے اس جگہ پر رحم کیا ہے، نہ اس جگہ پر کاہن نے رحم کیا ہے، لیکن وہ شخص رحم کر رہا ہے جو ان کی نظر میں قابل قبول نہیں تھا، جو ان کی نظر میں سامری، ان کی نظر میں ناپاک لوگ تھے، برے لوگ تھے، ان کی نظر میں وہ دشمن تھے۔ اس دشمن نے کیا کیا، اس شخص پر جس کو ڈاکوؤں نے مارا تھا اس پر رحم کیا، اور اس کے تیل لگا کر زخموں کو کیا کیا، تیل اور مے لگا کر اس کے زخموں کو باندھا، پھر اس کو سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اس کی نگہ بانی کی، اس پر جو کچھ خرچ ہونا تھا وہ بھی اس نے کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس عالم شرع سے کہا کہ تیری دانست میں پڑوسی کون ہے؟ تو اس نے یہ کہا، وہی ہے جس نے اس پر رحم کیا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یہ مکمل راست بازی ہے میرے عزیزوں، کہ مذہبی طور پر سامری کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی تھی اور وہ کسی طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح نے دلیل دے کر، تمثیل دے کر ان کو سمجھایا کہ وہ تمہارا کیا ہے، پڑوسی ہے، اور اس پر رحم کرنا ضرور ہے۔ اب یہاں پر کاہن جو تھا وہ بھی سخت دلا شخص دکھائی دے رہا ہے، اور جو لاوی تھا وہ بھی سخت دلی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن خداوند کو یہ چیز پسند نہیں۔ خداوند نے اس چیز کو پروموٹ کیا، خداوند نے اس چیز پر زور دیا جو سامری نے کی۔ سامری نے اس پر رحم کیا، اور آج بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے پڑوسیوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر رحم نہیں، دشمنی ہے لوگوں کے اندر، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کرنی ہے، محبت رکھنی۔ تو اس کلام کے تعلق سے اب ضرور سوچیے، اپنے دلوں میں خداوند کے کلام کو آنے دیجیے۔ یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔